بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 80 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ ایک دو اسباق سے خرید و فروخت کے احکام کے نام سے جاری ہے۔ یہ خرید و فروخت معاملات میں شمار ہوتی ہے اور معاملات کے احکام جو ہے وہ جاری ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مکروہ معاملات اور حرام معاملات کی طرف توجہ دی تھی اور ان کے مسائل بیان کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم آگے والے مسائل دیکھتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2024، شراب اور تمام سیال نشہ آور مشروبات کا لین دین حرام اور باطل ہے۔ کہہ رہے کہ شراب اور ساری نشہ آور چیزیں جو کہ سیال ہوں، سیال یعنی بہنے والی چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نشہ آور ہوں تو، اور اس کے علاوہ مشروبات ایسے جو کہ نشہ آور ہوں، ان کا لین دین حرام اور باطل ہے۔ نہ ان کو بیچنا جائز ہے، نہ ان کو خریدنا جائز ہے، جو کہ نشہ آور چیز ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی۔ مسئلہ نمبر 2025، غصبی مال کا بیچنا باطل ہے مگر یہ کہ اس کا مالک اجازت دے دے اور بیچنے والے نے جو رقم خریدار سے لی ہو اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ غصبی مال جو ہے اس کا بیچنا باطل ہے۔ اگر کسی کے پاس غصبی مال ہے، غصب کیا ہوا مال ہے، چھینا ہوا مال ہے، تو اس کا بیچنا باطل ہے، اسے نہیں بیچ سکتا مگر یہ کہ اس کا مالک اجازت دے دے۔ ہاں، اگر اس کا مالک اجازت دے دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا بیچنا صحیح ہے، اور بیچنے والے نے جو رقم خریدار سے لی ہو اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے غصبی معاملہ ہو تو بیچنے والے نے جو اسے چیز لی، اس کے چیز کے بدلے میں جو رقم لی ہے وہ بھی واپس کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب معاملہ باطل ہے تو اس سے جو رقم لی گئی ہے وہ رقم کا حقدار یا اس کا مالک نہیں بن سکتا بیچنے والا، اس وجہ سے خریدار کو وہ رقم اپنی واپس کر دینی چاہیے۔ اب نمبر 2026، اگر خریدار سنجیدگی سے سودا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ جو چیز خرید رہا ہے اس کی قیمت نہیں دے گا تو اس کا یہ سوچنا سودے کے صحیح ہونے میں مانع نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ خریدار اس سودے کا پیسہ بیچنے والے کو دے۔
کہہ رہے ہیں کہ مثلا خریدار سنجیدگی سے سودا کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن نیت یہ ہو کہ جو چیز خرید رہا ہے اس کی قیمت نہیں دے گا۔ مثلا بظاہر وہ اس سے اچھے طریقے سے سودا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے نیت میں یہ رکھا ہوا ہے کہ اس سے میں چیز لے تو رہا ہوں، خرید تو رہا ہوں، اس کے ساتھ معاملہ تو کر رہا ہوں، لیکن اس کو اس کی قیمت نہیں دوں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا سوچنا سودے کے صحیح ہونے میں مانے نہیں ہے، یعنی اس پہ سودے کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اس سوچنے پہ عمل نہ کر لے، تب تک تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ بھلے سوچتا رہے کہ میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، معاملہ صحیح ہے، لیکن اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کیا ہوگا، اور ضروری ہے کہ خریدار اس سودے کا پیسہ بیچنے والے کو دے، جب خرید لے تو اسے اس کا پیسہ ادا کر دے، جب پیسہ ادا کر دے گا تو معاملہ صحیح ہے، اور اگر پیسہ ادا نہیں کرتا، اس نے جو سوچا تھا اس پر عمل کرتا ہے تو معاملہ ویسے ہی خراب ہو جائے گا، کیونکہ عوض اس کا جو قیمت تھی اس کی ادا جب نہیں کی تو معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو اس وجہ سے صرف سوچنا سودے کو صحیح ہونے سے مانے نہیں ہے، البتہ اگر اس پہ عمل کر لیتا ہے تو پھر سودے میں مسئلہ ہے، اگر سوچ رہا ہے اور بعد میں اسے پیسے ادا کر دیتا ہے تو معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2027۔ اگر خریدار چاہے کہ جو مال اس نے ادھار خریدا ہے اس کی قیمت بعد میں حرام مال سے دے گا تب بھی معاملہ صحیح ہے، البتہ ضروری ہے کہ جتنی قیمت اس کے ذمے ہو حلال مال سے دے تاکہ اس کا ادھار چکتا ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر خریدار چاہے کہ جو مال اس نے ادھار خریدا ہے، مثلا کسی کے ساتھ سودا کیا ہے لیکن کیش میں سودا نہیں کیا بلکہ ادھار پہ سودا کیا ہے، ادھار کا کیا مطلب ہے کہ مثلا ابھی مجھے وہ چیز دے دو، اس کی قیمت جو ہے وہ میں بعد میں دے دوں گا، ادھار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ادھار پہ کوئی مال خریدا اور اس کی قیمت بعد میں حرام مال سے دے گا، وہ اس نے یہی سوچ رکھا ہے کہ بعد میں اس کی قیمت جو ہے وہ حرام مال سے دے دے گا، تب بھی معاملہ صحیح ہے، جو انہوں نے سودا کیا ہے اس سودے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ضروری ہے کہ جتنی قیمت اس کے ذمے ہو حلال مال سے دے تاکہ اس کا ادھار چکتا ہو جائے، اسے معاملہ جو اس نے کیا ہے اسے چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے جو ادھار اس پہ چڑھا ہے وہ حلال مال سے دے تاکہ اس کا ادھار جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 2028۔ حرام آلات لہو و لعب کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام آلات جو کہ لہو و لعب میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ مثلا موسیقی کے آواز آلات وغیرہ جو ہیں وہ حرام میں استعمال ہونے والے، ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لیکن آگے اس کی کچھ صورتیں بنتی ہے، اس وجہ سے آگے انہوں نے بریکٹ میں بیان کیا ہے کہ لیکن حلال اور حرام میں استعمال ہونے والے مشترکہ آلات مثلا ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ ویڈیو کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا غور کریں کہ جو عموماً زیادہ تر چیزیں
ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے استعمال کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو سے اگر اسے استعمال کیا جائے تو حرام ہے، ایک پہلو سے دوسرے پہلو سے اگر اسے استعمال کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا ایک ایسا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جو ضروری بن جاتا ہے. مثلا ہم مثال لے لیتے ہیں، گن ہے، بندوق. اگر کوئی بندوق خرید کے، گن خرید کے، پسٹل خرید کے اس سے کسی بندے کو مارنا چاہتا ہے، حرام کام ہے. لیکن اسی بندوق کے ذریعے سے وہ اگر اسے خریدنا چاہتا ہے لیکن اسے ویسے ہی استعمال کرنا چاہتے، کسی کو مارنا نہیں چاہتا، تو حرام نہیں ہے. لیکن اسی بندوق سے اگر اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے. تو اس طرح سے عموماً بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے استعمال کے پہلو جو ہیں وہ بہت ہی مختلف ہوا کرتے ہیں. اگر اسی طرح مشترک جو چیز حلال میں بھی استعمال ہوتی ہے، حرام میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا انہوں نے بھی یہاں پہ جو مثالیں دی ہیں، ریڈیو ہے. اب اگر ریڈیو سے آپ خبریں سنیں، حالات حاضرہ سنیں، دنیا کی معلومات سنیں، نعتیں سنیں، قرآن مجید سنیں، بہت ہی اچھی بات ہے. اگر اسی ریڈیو سے آپ لاو و لاب اور موسیقی سنیں تو حرام ہو جائے گا. اسی طرح ٹیپ ریکارڈ ہے یا ویڈیو ہے، یہ ساری چیزیں ان کے دو دو پہلو ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جن کے مشترکہ ہوں، جن کا استعمال مشترکہ ہو کہ وہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. اب منحصر ہے استعمال کرنے والے کے لیے، وہ کس کے لیے استعمال کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے اشیاء کی، ایسے آلات کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں، اور ان کا اس شخص کے لیے اپنے پاس رکھنا جائز ہے. اپنے گھر میں بھی اس کو رکھ سکتا ہے اور اس کو خرید بھی سکتا ہے، فروخت بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جو اس بات سے مطمئن ہو کہ خود اور اس کے گھر والے حرام میں استعمال نہیں کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ گھر میں اس صورت میں اس کا استعمال رکھنا جائز ہے کہ وہ مطمئن ہے کہ میں خود بھی اس کو حرام کے لیے استعمال نہیں کروں گا اور میرے دوسرے گھر والے بھی اس کو حرام کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو اس صورت میں اسے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو خرید بھی سکتے ہیں، اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. البتہ ایسے آلات کے جو مشترک نہیں ہیں بلکہ مخصوص ہیں صرف اور صرف حرام کے لیے، تو اس صورت میں ایسے آلات کا خریدنا اور فروخت کرنا جائز. جیسے کہ انہوں نے شروع میں ہیڈنگ میں یہی بتایا کہ ایسے آلات کا خرید و کرنا اور فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2029. کہتے ہیں کہ جاندار کا مجسمہ بنانا احتیاط کی بنا پر حرام ہے، لیکن ان کی خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے. لیکن جاندار کی نقاشی جائز ہے. کہہ رہے ہیں کہ جاندار کا مجسمہ بنانا، ایسی چیزیں جو کہ جاندار ہیں،
جیسے کہ مثلا انسان، حیوان، یہ ساری چیزیں جاندار ہیں. اب ان کا مجسمہ، پرندے وغیرہ، ان کا مجسمہ بنانا، مجسمہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم بھی ہو. جسم سے مطلب ہو ان کا پتلا ہو، وہ اسی طرح دکھتے ہوں جس طرح وہ خارج میں جسم رکھتا ہے. البتہ وہ جاندار نہیں ہوگا، بے جان ہوگا، لیکن جسم رکھتا ہو تو اسے مجسمہ کہتے ہیں. بنانا احتیاط کی بنا پر حرام ہے. احتیاط لگایا ہے، البتہ اس میں ڈائریکٹ فتویٰ نہیں ہے، کہہ رہے کہ احتیاط کی بنا پر حرام ہے. لیکن ان کی خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے. اگر بنا لیا جائے، کسی نے بنا لیا ہو تو اس کا خریدنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. اسی طرح اس کا فروخت کرنا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن جاندار کی نقاشی جائز ہے، یعنی اس کی صرف تصویر بنانا، پینٹ کرنا. اب فرق کیا ہوتا ہے؟ مجسمہ جیسے کہ ہم نے پہلے اس لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، اور نقاشی اس لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ جس کے صرف نقش تو ہیں، جسم نہیں رکھتا ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ مجسمہ بنانا احتیاط کے طور پر حرام ہے، لیکن نقاشی کرنا، اس کی تصویر بنانا، اس کی پینٹنگ کرنا، اس کو کاغذ پہ اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اور اس کی تصویر بنا سکتے ہیں. البتہ خرید و فروخت جو ہے وہ ہم مجسمے کی بھی کر سکتے ہیں، جاندار کے مجسمے کی. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.